بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے لفیف مفروق از حسب یحسب الولایت مالک شدن۔ لفیف مفروق ماسبق میں تعریف گزر چکی، جس کے فا کلمہ اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے وشا۔ لفیف مفروق بلفظ دیگر مثال اور ناقص کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے لفیف مفروق میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد جاری ہو سکتے ہیں۔ تو گردان کے جس صیغے میں تعلیل ہوئی ہے وہاں ناقص کا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے، مثال کا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اور دونوں قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اور یہ سارے قواعد ماسبق میں گزر چکے، مثال کے بھی ناقص کے بھی۔ اس لیے لفیف مفروق کی گردان کے جن صیغوں میں جو تعلیل ہوئی ہے ان تعلیلات کو پڑھے ہوئے قواعد کے مطابق نکالنا مشکل نہیں ہے۔ لفیف مفروق کی گردان حسب یحسب سے، جیسے الولایت مالک شدن، مالک ہونا، ولی یلی ولایہ، ولی بروزن حسب اپنے اصل پر ہے، تعلیل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یلی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، یحسب کے وزن پر لے کر چلیے تو یولیو۔ یلی میں یعدو کا قاعدہ جاری ہوا ہے اور یرمی کا قاعدہ جاری ہوا ہے، بس دونوں قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، ایک کو میں بول دیتا ہوں۔ یلی اصل میں یولیو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا تو یلیو ہوا، جیسے کہ یعدو میں۔ یلیو یفعلو کے لام کلمے میں یا کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے یرمیو سے یرمی۔ آسان لفظ پر کہیے، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا، یلی ہوا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یلی میں یعدو کا قاعدہ چلا ہے اور یرمی کا قاعدہ چلا ہے کہ یعدو کے قاعدہ چلنے سے لے سے یلے ہوا، اور یرمی کا قاعدہ چلنے سے یلیو سے یلی ہوا۔ ولایہ اپنے اصل پر ہے، والن والیٌ تھا، رامن کا قاعدہ چلا ہے۔ کس کا؟ رامن کا قاعدہ چلا ہے آسان لفظ میں، والیٌ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی درمیان یا کو گرا دیا، والن ہوا۔ یا یوں کہیے، اسم کے کنارے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی درمیان یا کو گرا دیا، والن ہوا۔ اگر اجتماع ساکنین نہ ہو تو یا نہیں گرے گی، جیسے الف لام اس کے اوپر داخل کر دیجئے الوالی، تو یا نہیں گرے گی کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہوگا۔ ولیہ فعل ماضی مجہول اپنے اصل پر ہے، یولا فعل مضارع مجہول میں یرما والی تعلیل ہوئی ہے، یعنی یولیو تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے تو یولیو سے یولا ہوا۔ ولایہ اپنے اصل پر ہے،
اس مفعول مولیون ہے، مولیون اصل میں مولویون تھا، مرمیون والی تعلیل ہوئی ہے، مولویون واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا گیا، یا کا یا میں ادغام کیا گیا، ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا گیا تو مولویون سے مولیون ہوا، جیسے مرمویون سے مرمیون ہوا تھا۔ الامر منہ لے، امر حاضر معروف ہے، اس کو فعل مضارع حاضر معروف سے بنایا، تلی سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک رہا تو آخر میں ساکن کرنا تھا جب حرف علت نہ ہو، یہاں آخر میں حرف علت ہے، وقف کی وجہ سے حرف علت گر گئی، تلی سے لے ہوا۔ والنہی عنہ لا تلے، اس کو بھی تلی فعل مضارع سے بنایا، لا کہ نہیں جازم داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا گر گئی ہے جو بار بار ذکر کی گئی۔ الظرف منہ مولاً، مرمن والی تعلیل ہے، مولاً اصل میں مولیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، مولاً ہوا۔ والآلۃ منہ میلاً، میلاً اصل میں میولیون تھا، میولیون، واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، جیسے کہ میوعاد سے میعاد، جیسے میوزان سے میزان، تو واو بدلا یا سے تو میو لے سے ہو گیا میلے، اور پھر ہے میلیون، یا متحرک معقول مفتوح، یعنی ساتواں قاعدہ پایا جا رہا، ساتواں قاعدہ کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، میلن ہوا۔ تو میلن میں دو قاعدہ جاری ہوا ہے، ایک میزان کا قاعدہ اور دوسرے ساتواں قاعدہ، ساتواں قاعدہ یعنی یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کا الف سے بدلنا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کا گر جانا، میلن۔ میلات اصل میں تھا میولیتن، قاعدہ نمبر 3 یعنی میزان کے قاعدے سے واو کو یا سے بدلا، اور قاعدہ نمبر 7 سے یا کو الف سے بدلا تو میولیتن سے میلاتن ہوا، میلاتن ہوا۔ اور میلاؤن اصل میں میولایون تھا، قاعدہ نمبر 3 سے واو کو یا سے بدلا تو میو لایون سے ہو گیا میلایون، پھر بناؤن کے قاعدے سے یا کو حمزہ سے بدل دیا، یعنی یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا حمزہ سے تو ہو گیا میلاؤن۔ تو میلاؤن اصل میں کیا تھا؟ میولایون، واو کو یا سے بدلا قاعدہ نمبر 3 سے، اور کنارے میں جو یا ہے اس یا کو بناؤن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا۔ بناؤن کا قاعدہ کیا ہے؟ یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو یا حمزہ سے بدل جاتی ہے، تو میولایون سے میلاؤن ہوا۔ تثنیہ ہے مولیان، اپنے اصل پر ہے، ظرف یعنی مولا سے تثنیہ مولیان ہے، اور میلیان میلا کا تثنیہ میلیان ہے، صرف واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا ہے تو میولیان سے میلیان ہو گیا۔ جمع منہ موالن، موالن اصل میں موالیون تھا، موالن اصل میں موالیون تھا، وہ جمع جو مفاعل کے وزن پر ہو اور اس کے لام کلمے میں یا مضموم ہو،
یا مضموم ہو تو وہ یا مضموم ہو اور وہ معرف باللام اور مضاف نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، تو وہ یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، موالی نسل میں موالی یون تھا۔ یہاں مرامن کا قاعدہ چلا ہے اور وہ یہ کہ وہ جمع جو مفاعل کے وزن پر ہو اور اس کے لام کلمے میں یا مضموم ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کی وجہ سے یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی تو موالن ہوا۔ موالیو دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے، ایک مفاعل کی یا زائدہ، ایک مادے کی یا، دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، موالیو ہوا۔ افعل التفضیل منہ اولا، اولا اصل میں اولیو تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو اولیو سے اولا ہوا۔ مؤنث ولیا اپنے اصل پر ہے، فولا کے وزن پر، مؤنث ولیا اپنے اصل پر ہے، اسے چاہیں تو وکتت کے قاعدہ سے ولیا کی جگہ اولیا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تثنیہ اولیان اور ولیان، اولیان اپنے اصل پر ہے، ولیان تو بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ ولیا کے آخر میں الف زائدہ ہے اور یہ الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہے۔ ما سبق میں آپ قاعدہ پڑھ چکے کہ الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہو تو الف یا سے بدل جاتا ہے، کیونکہ الف تثنیہ کو اپنے ماقبل الفتحہ کی حرکت چاہیے، اس وجہ سے الف بدل گیا یا سے اور ہو گیا ولیانی۔ جمع اوالن اصل میں اوالیون تھا، یہاں پر بھی قاعدہ یہ ہے کہ وہ جمع جو افاعلوں کے وزن پر ہو، وہ جمع جو افاعلوں کے وزن پر ہو اور اس کے لام کلمے میں یا مضموم ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے۔ اس قاعدہ کی وجہ سے یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو اوالن ہوا۔ اولان اصل میں اولیون تھا، لیون یا متحرک، ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، اولان ہوا۔ ولن اصل میں ولیون تھا، یا متحرک، ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، ولن ہوا۔ ولیات ولیا سے جمع سالم ہے، ولیا مؤنث سے جمع سالم ہے۔ ولیا میں الف زائدہ ہے جو الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہے، تو الف زائدہ کو یا سے بدل دیا، ہو گیا ولیات۔ حسب قواعد مشرحہ بالا، بقیہ سے وقع یکی سیگ این باب را اعلال باید کرد۔ اوپر تشریح کیے گئے قواعد کے مطابق وقع یکی کے طرز پر اس باب کے صیغوں کی تعلیل کر لینی چاہیے، اور میں نے ہر ایک کی تعلیل بتا دی، اور تمام صیغوں کی صرف کبیر بھی پڑھ لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ فعل ماضی معروف کی صرف صغیر، مجہول کی صرف صغیر، مضارع معروف وغیرہ کی صرف کبیر بھی پڑھ لینی چاہیے۔ لفظ مقرون
ضربہ سے الطیو پیچیدن لپیٹنا، لفیف مقرون جس کے عین اور لام کلمے میں حرف علت ہوں جیسے تیّن۔ لفیف مقرون کی گردان ضربہ سے مصدر ہے تیّن لپیٹنا، گردان اس کی یوں ہے طویٰ یطوی الی آخرہ، طویٰ یطوی تیّن فہو طاوٍ، تاخیر آخر تک، رمى یرمی کے طرز پر آخر تک گردان لیجیے، طویٰ یطوی تیّن فہو طاوٍ، طوی یطویٰ تیّن فہو مطوی، الامر منہ اطوی والنہی عنہ لا تطوی، الظرف منہ مطوی والآلۃ منہ مطوی مطواۃ مطواء، تثنیتہما مطویان مطویان، والجمع منہ ہما مطاو مطاوی، افعل التفضیل منہ اطویٰ الی آخرہ۔ طویٰ رما والی تعلیل ہے۔ طویٰ اصل میں طوی یا تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، تو طویٰ سے طویٰ ہوا۔ یطوی اصل میں یطویو تھا، یطویو۔ سب سے پہلے تو واو متحرک عین کلمہ کی جگہ ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن، تو قاعدہ نمبر 8 ہم نے پڑھا کہ یا متحرک واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہو، ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، تو قاعدہ نمبر 8 کے تحت واو کی حرکت ماقبل کی طرف جانی چاہیے، مگر یہ اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کی طرف نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ نقل حرکت کے لیے شرط تھی عین لفیف نہ ہو، یہ عین لفیف ہے اس لیے یہاں نقل حرکت نہیں ہوگی۔ تو یطوی اصل میں تھا یطویو، صرف یرمی کا قاعدہ جاری ہوا کہ یفعلو کے لام کلمے میں یا واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے یرمیو سے یرمی، یطویو سے یطوی، اتنے دور نہیں جا کر کے آسان اور محفوظ رہنے والا راستہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یوں کہیے یطوی اصل میں یطویو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہوتا، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا تو یطویو سے یطوی ہوا۔ تیّن طوین تھا، سید کا قاعدہ جاری کیا، مرمی کا قاعدہ جاری کیا، واو اور یا غیر مبدل ایک ساتھ جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، درا حالے کے ملحق نہ ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے، یہ ہے مرمی کا قاعدہ۔ تو تیّن اصل میں طوین تھا، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا تو طوین سے تیّن ہوا۔ اسم فاعل طاوٍ رامن کا قاعدہ چلا ہے، طاوٍ اصل میں طاویٌ تھا، وہی قاعدہ آپ بولو، طاویٌ یا پر ضمہ بعد کسرہ، دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، طاوٍ ہوا۔ یا یوں کہیے اسم کے کنارے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، پھر اگر اجتماع ساکنین ہو تو وہ یا گر جاتی ہے، تو طاویٌ سے طاوٍ ہوا۔ طویہ فعل ماضی مجہول اپنے اصل پر ہے، یطویٰ فعل مضارع مجہول، یرمیٰ والی تعلیل ہوئی ہے، قاعدہ نمبر 7 چلا ہے۔ تیّن کی تعلیل آپ کو ابھی بتایا، مطویٌ میں مرمیٌ کی تعلیل ہوئی ہے، مطویٌ اصل میں مطوویٌ تھا، مطوویٌ، واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کے ضمہ یعنی واو کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مطوویٌ سے مطویٌ ہوا۔
الامر منہ اتوے تطوی سے بنایا، علامت مضارع کو گرانے کے بعد حمز وصل مکسور اس کے شروع میں لائے، وقف کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی تو تطوی سے اتوے ہوا۔ والنیون لا تطوے صرف وقف کی وجہ سے یا جزم کی وجہ سے یا آخر سے گر گئی ہے تو لا تطوے ہوا، بیں طور کہ اس کو تطوی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ تطوی سے بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لا حرف جازم ہے، حرف جازم کے آنے کی وجہ سے یا آخر سے گر گئی، لا تطوی ہوا۔ الظرف منہ متون قاعدہ نمبر 7 سے یا الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گئی، متون ہوا۔ متون میں بھی قاعدہ نمبر 7 ہی چلا ہے، باقی ساری تعلیل ویسے ہی ہے جو اسی تعلیل رما اور یرمی میں ہوئی ہے، اسی پر قیاس کر کے ان کی تعلیلات آپ نکال سکتے ہیں۔ ناقص واوی از باب افتعال، ناقص واوی کی گردان باب افتعال سے الاحتباء، حروف اصلی ہا با حمزہ، اس میں کیا تعلیل ہوئی آگے دیکھیں گے۔ الاحتباء زانو استادہ کردن، حبوا بستہ نشستن، زانو کھڑا کر کے حبوا باندھ کر بیٹھنا۔ گردان احتبا یحتبی احتبان الی آخرہ۔ تعلیل احتبا اصل میں احتبوا تھا، احتبوا، وہ تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور یہ واو ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، اس لیے یہ واو یا سے بدل گیا، یعنی قاعدہ نمبر 20 کے تحت یہی قاعدہ نمبر 20 ہے کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں، مصنف کے الفاظ میں رابع چوتھی جگہ میں ہو، تو واو تیسری جگہ سے زائد میں ہو اور ساکن کے بعد نہ ہو، واو مضموم کے بعد نہ ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ نمبر 20 ہے۔ تو پھر سے دیکھیے، احتبا اصل میں احتبوا تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، واو کو بدل دیا یا سے، وہی قاعدہ نمبر 20 کے تحت۔ تو احتبوا سے احتبیا ہوا۔ پھر 7واں قاعدہ پایا گیا یا متحرک معقول مفتوح، تو 7واں قاعدہ کی روح سے یا کو بدل دیا الف سے، تو احتبیا سے احتبا ہوا۔ یحتبی فعل مضارع معروف، اصل میں تھا یحتبو، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، المختصر قاعدہ نمبر 20 سے واو کو یا سے بدل دیا تو یحتبو سے یحتبیو ہوا۔ پھر یرمی کے قاعدے سے یا کو ساکن کر دیا تو یحتبیو سے یحتبی ہوا۔ یرمی کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے، یفعلو کے لام کلمے میں یا کسرہ کے بعد ہو تو ساکن ہو جاتی ہے، اور آسان طریقے پر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا گیا تو یحتبیو سے یحتبی ہوا۔ احتباءً اصل میں تھا احتباون، احتباون، دعا کے قاعدہ سے
واو کو حمزہ سے بدلا گیا تو احتباون سے احتباءً ہوا، یعنی واو الف زائدہ کے بعد کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ سے بدل گیا تو احتباون سے احتباءً ہوا۔ اسم فاعل ہے محتبن، محتبن اصل میں محتبون تھا، محتبون، محتبون، واو اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، تو محتبون سے محتبیون ہوا۔ پھر یائے مضموم کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، محتبن ہوا۔ تو محتبن اصل میں محتبون تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدلا یا سے، محتبیون ہوا۔ پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا تو محتبن ہوا۔ الامر منہ احتبے اصل میں احتبی تھا، یا وقف کی حالت میں گر گئی، چاہیں تو ایسا بھی بول سکتے ہیں، اس کو تحتبی سے بنایا، علامت مضارع کو گرانے کے بعد حمز وصل مکسور اس کے شروع میں لائے اور وقف کی وجہ سے آخر سے یا کو گرا دیا تو احتبے ہوا۔ وَالنَّهْيُ لا تحتبے جزم کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی ہے، تفصیل وہ ہے جو آپ سنتے رہیں۔ الظرف منہ محتبن، الظرف منہ محتبن، محتبن اصل میں محتبون تھا، محتبن اصل میں محتبون تھا، تبون، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو بدل گیا یا سے، واو بدل گیا یا سے۔ پھر قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، محتبن ہوا۔ ناقص یائی کی گردان الاجتباء برگزیدن چننا، پسند کرنا، اجتبا یجتبی اجتبان فهو مجتبن، اجتبع یجتبا اجتبان فهو مجتبن، الامر منہ اجتبع والنہی عنہ لا تجتبع، الظرف منہ مجتبن۔ اجتبا اصل میں اجتبع تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدل گئی تو اجتبع سے اجتبا ہوا، یعنی قاعدہ نمبر 7 چلا ہے اجتبا میں۔ یجتبی اصل میں یجتبیو تھا، یرمی کا قاعدہ چل کے یجتبیو سے یجتبی ہوا، آسان لفظ میں یجتبی اصل میں یجتبیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیے تو یجتبیو سے یجتبی ہوا۔ اجتبان اصل میں اجتباین تھا، یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گئی تو اجتباین سے اجتباءً ہوا، جیسے بناءً سے بنایون سے بناءً۔ مجتبن اصل میں مجتبیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ، یا یوں کہو رامن کا قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی مجتبن اصل میں
मुजतबयुन था। या पर ज़म्मा बाद कसरा दुश्वार होने की वजह से या को साकिन किया। इज्तिमा साकिनैन हुआ या और तनवीन के दरमियान, या को गिरा दिया, मुजतबिन हुआ। उज्तुबिय अपने अस्ल पर है। युज्तबा युज्तबयो था, युरमा का कायदा चला है, यानी कायदा नंबर 7 से या अलिफ से बदल गई है। इज्तिबाहन इज्तिबायन था, या किनारे में अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ई होने की वजह से या बदल गई हमज़ा से, इज्तिबान हुआ। मुज्तबन असल में मुज्तबयुन था, मुज्तबयुन कायदा नंबर 7 के तहत या बदल गई अलीफ से, फिर इज्तिमा साकिनैन व अलीफ और तनवीन के दरमियान अलीफ को गिरा दिया, मुज्तबन हुआ। यानी मुज्तबन असल में मुज्तबयुन था। या मुतारिक माकुल मफ्तू होने की वजह से या को बदला अलीफ से, इज्तिमा साकिनैन व अलीफ और तनवीन के दरमियान अलीफ को गिरा दिया, मुज्तबन हुआ। इज्तबे इज्तबी था, वक्फ की वजह से या गिर गई है। या चाहें तो ऐसा कहिए कि इज्तबे को तजतबी से बनाया, अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद हमज़े वस्ल मकसूर उसके शुरू में लाए और वक्फ की वजह से या को गिरा दिए। तजतबी से इज्तबे हुआ और नहीं ला तजतबे को तजतबी से बनाया। आखिर में जो या है ला हरफ जाजिम की वजह से वो गिर गई है, ला तजतबे हुआ। अज़र्फ़ मिन्हो मुज्तबन असल में मुज्तबयुन था, या मुतहरिक माकुल मफ्तू होने की वजह से या को बदला अलीफ से, फिर इज्तिमा साकिनैन व अलीफ और तनवीन के दरमियान अलीफ को गिरा दिया, मुज्तबन हुआ। लफ़ीफ़ मक़रून ऐज़न अल-इल्तिबाउ इल्तिवाओ पेचीदा शुदन, टेढ़ा होना, दुश्वार होना। लफ़ीफ़ मक़रून की भी पूरी गर्दान आप कर लीजिए और तालील भी निकाल लीजिए। लफ़ीफ़ मक़रून की तारीफ़ अभी बयान कर चुका। गर्दान यानी सरफ़ सगीर यूँ है, इल्तवा यल्तवी इल्तिवाअन फहुव मुल्तविन, उल्तुविय युल्तवा इल्तिवाअन फहुव मुल्तवन। अल-अम्र मिन्हु इल्तवे वन्नह्यु अन्हु ला तल्तवे, अज़्ज़र्फ़ मिन्हु मुल्तवन। इल्तवा असल में क्या था, इल्तवय, 7वें कायदे से या को अलिफ से बदल दिया, इल्तवया से इल्तवा हुआ। यल्तवी असल में यल्तवियो था, यरमी के कायदे से या को साकिन कर दिया, यल्तवी हुआ। दूसरे लफ्ज़ में यल्तवियो, या पर ज़म्मा बाद कसरा दुश्वार होने की वजह से या को साकिन किया, यल्तवी हुआ। इल्तिवाअन इल्तिवायन था, बिना के कायदे से या को हमज़ा से बदल दिया, इल्तिवा हुआ। इल्तिवा असल में इल्तिवायन था, या किनारे में अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ई होने की वजह से या बदल गई हमज़ा से, तो इल्तिवायन से इल्तिवाअन हुआ। मुल्तविन इस्म फ़ाइल है। मुल्तविन असल में मुल्तवियुन था, रामिन का कायदा चला है, रामिन के कायदे से मुल्तविन हुआ। आप चाहें तो यूँ कहें, इस्म के किनारे में याए मज़मूम कसरा के बाद वाक़ई होने की वजह से या साकिन हुई, इज्तिमा साकिनैन हुआ या और तनवीन के दरमियान, या को गिरा दिया, मुल्तविन हुआ। उल्तुविय अपने असल पर है। युल्तवा में युरमा का कायदा चला है, युरमा के कायदे से या अलीफ से बदली, बलफ्ज़ दिगर 7वें कायदे से या को अलीफ से बदल दिया, तो युल्तवयो से युल्तवा हुआ। इल्तिवाअन की तारील अभी कर चुका। मुल्तवन असल में मुल्तवयुन था, या मुतारिक माकुल मफ्तू, यही 7वां कायदा है। या मुतारिक माकुल मफ्तू होने की वजह से या को बदल दिया अलीफ से, इज्तिमा साकिनैन व अलीफ और तनवीन के दरमियान अलीफ को गिरा दिया, मुल्तवन हुआ।
الامر منہ التوی، تلتوی سے بنایا، علامت مضارع کو گرانے کے بعد حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لایا، وقف کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی، التوی ہوا۔ والنہی عنہ لا تلتوی، لا تلتوی سے بنایا، حرف جازم کے آنے کے بعد آخر سے حرف علت یا گر گئی، لا تلتوی ہوا۔ الظرف منہ ملتون، ملتوی تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، ملتون ہوا۔ ناقص واوی کی گردان باب انفعال سے امہاؤ، محو شدن مٹنا، گردان یوں ہوگی، امہا یمہی امہاء فہو ممہن، الامر منہ امہ والنہی عنہ لا تمہ، الظرف منہ ممہن۔ امہا اصل میں تھا ان مہو، ان فطر، ان مہو، نون اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو میم سے بدلا، میم کا میم میں ادغام ہوا، یہ سارے ہی صیغے میں ہے، اس لیے ایک جگہ بول کے بس کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ امہا اصل میں تھا ان مہو، نون میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو بدلا میم سے، میم کا میم میں ادغام کر دیا تو امہو ہوا۔ پھر قاعدہ نمبر 20، اور وہ یہ کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے۔ مصنف کی زبان میں واو چوتھی جگہ یا اس سے زائد میں واقع ہو تو واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے، اور ساکن کے بعد اور واو مضموم کے بعد نہ ہو تو واو بدل جاتا ہے یا سے۔ یہ قاعدہ نمبر 20 ہے، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ امہو ہو جانے کے بعد واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، تو واو بدل گیا یا سے، تو ہو گیا امہیا۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو ہو گیا امہا۔ تو آپ نے دیکھا امہا اصل میں کیا تھا؟ ان مہو، ان مہو سے کیا ہوا؟ امہو، پھر امہو سے کیا؟ امہیا، پھر امہیا سے امہا، تفصیل آپ نے سن لیا۔ یمہی اصل میں ینمہ وہ تھا، نون اور میم قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو میم سے بدلا، میم کا میم میں ادغام کیا۔ یہ بات سب جگہ ہے، اس لیے اب دوبارہ اس پر ہم فوکس نہیں کریں گے۔ تو یمہی اصل میں یمہ وہ تھا، اب آپ کہیں گے اصل میں یہ نہیں تھا، اصل میں وہ تھا، وہ بتا چکا، اس لیے بار بار تکرار نہیں، نون کا میم سے بدلنا سب صیغے میں ہے۔ تو یمہی اصل میں یمہ وہ تھا، یمہ وہ کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے۔ پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے اسے ساکن کر دیا، یمہی ہوا۔ تو کیا کہا؟ یمہی اصل میں ینمہ وہ تھا، پہلے ادغام کیا، ہو گیا یمہ وہ، پھر واو لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے۔ پھر یا یفعلو، یا مضموم، یا یفعلو کے لام کلمے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو ہو گیا یمہی۔ امہاء میں دعا
کہ قاعدے سے واو کو حمزہ سے بدلا گیا تو امہاً سے امہاون سے امہاً ہوا۔ تو کیا بتا رہا ہوں، ادغام جو ہونا تھا وہ تو کر ہی چکے، بتا چکے ہیں۔ اب آخر میں واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ سے بدل گیا تو امہاون سے امہاً ہوا۔ ممہن اصل میں تھا منمہون، ادغام کیا تو ممہون ہوا، پھر ممہون واو لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، تو ہو گیا ممہون۔ پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کی درمیان یا گر گئی ممہن۔ الامر منہ امہ ہے، یا وقف کی وجہ سے گری ہے، یا اس کو لا تمہی سے بنا، لا تمہی سے اسے بنایا، سمجھ رہے ہیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لایا اور وقف کی وجہ سے یا گرا دیا، امہ ہوا۔ لا تمہ، لا تمہ جزم کی وجہ سے یا گر گئی بس۔ الظرف منہ ممہن، الظرف منہ ممہن، منمہون، منمہون تھا، ادغام کر دیا تو ممہون ہوا۔ پھر 20ویں قاعدے سے واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، واو کو بدلا یا سے تو ہو گیا ممہون۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین ہوا، الف و تنوین میں الف کو گرا دیا، ممہن ہوا۔ کہتے ہیں ناقص یائی کی گردان بھی پڑھ لیجئے اور تعلیل کر لیجئے، جیسے انبغاء مناسب ہونا، انبغاء مناسب ہونا، گردان انبغا ینبغی انبغاء فهو منبغ، الامر منہ انبغی والظرف منہ منبغن۔ تو انبغا اصل میں کیا تھا، انبغی، 7ویں قاعدے سے یا کو بدل دیا الف سے تو انبغی سے انبغا ہوا۔ ینبغی اصل میں ینبغی تھا، یرمی کے قاعدے سے یا ساکن ہو گئی، ینبغی ہوا۔ انبغاء اصل میں انبغاین تھا، بنا کے قاعدے سے یا حمزہ سے بدل گئی۔ منبغن اصل میں منبغیون تھا، منبغیون تھا، یا مضموم کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کی درمیان یا گر گئی، منبغن ہوا۔ انبغی کو تنبغی سے بنایا، علامت مضارع کو گرانے کے بعد حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لایا اور وقف کی وجہ سے یا کو گرا دیا، انبغی ہوا۔ الظرف منہ منبغن، منبغن منبغیون تھا، 7ویں قاعدے سے یا کو الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، منبغن ہوا۔ لفیف مقرون ایضاً انزواء، انزواء سے بھی پوری گردان لیجئے اور تعلیل بھی نکال لیجئے۔ انزوى ينزوي انزواء فهو منزو، الامر منہ انزوی والنہی عنہ لا تنزوی، الظرف منہ منزون۔ مجہول اور مفعول ان بابوں سے نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ یہ باب لازم ہے اور اس کی تعلیل بالکل انبغا ینبغی کی طرح ہے، جو پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے پاس رکھ چکا۔ ناقص واوی کی گردان استفعال سے، جیسے الاستیلاء بلند ہونا، گردان اس کی استالا یستالی استعلاء فهو مستال، استولی یستالی استعلاء فهو مستال، الامر منہ استال والنہی عنہ لا تستال، الظرف منہ مستالا۔ استالا اصل میں تھا استعلو، حروف اصلی عین لام واو ہے،
استعلا اصل میں استا لے و استنصر ہے، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، ماقبل کی حرکت یعنی واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، واو کو بدل دیا یا سے، یہی قاعدہ نمبر 20 ہے۔ یا سے بدل جانے کے بعد پھر قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، یا متحرک معقول مفتوح، اس قاعدہ نمبر 7 سے یا کو الف سے بدل دیا، المختصر۔ استعلا میں قاعدہ نمبر 20 پہلے جاری ہوا ہے، پھر قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے۔ یستعلی اصل میں تھا یستعلی واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا، یستعلی ہوا، پھر یرمی کا قاعدہ جاری ہوا، یا یوں کہو کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا، یستعلی ہوا۔ استعلاءً اصل میں استعلاءً تھا، دعا کا قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا حمزہ سے، تو استعلاءً سے استعلاءً ہوا۔ مستعلن اصل میں مستعلون تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد لیون واو اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، تو ہو گیا مستعلیون۔ پھر رامین کا قاعدہ سے یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئے، مستعلن ہوا۔ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ مستعلن اصل میں مستعلیون تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، مستعلیون سے مستعلن ہوا۔ فعل ماضی مجہول ہے، استعلیٰ اصل میں استعلیٰ تھا، دوئیوا کی طرح واو یا سے ہوا، یعنی واو لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، جیسے دوئیوا سے دوئیہ، ایسے ہی استعلیٰ سے استعلیٰ، تو استعلیٰ اصل میں استعلیٰ تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، تو استعلیٰ سے استعلیٰ ہوا۔ یستعلیٰ اصل میں یستعلیٰ وہ تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، مصنف کی زبان میں ساکن کے بعد بھی نہیں ہے اور واو مضموم کے بعد بھی نہ ہو تو واو بدل جاتا یا سے، تو یستعلیٰ سے قاعدہ نمبر 20 کی وجہ سے یہ ہو گیا یستعلیٰ، پھر یستعلیٰ سے قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یہ ہو گیا یستعلیٰ، یعنی یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف سے بدل گئی، تو یستعلیٰ سے یستعلیٰ، یستعلیٰ سے یستعلیٰ۔ استعلاء کی تعلیل تو کر ہی چکے کہ واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ سے بدل گیا، یہی قاعدہ نمبر 19، یہی دعاون کا قاعدہ ہے۔ مستعلن اوپر میں تعلیل مستعلن کی گزر چکی، مستعلن اصل میں مستعلیون تھا، مستعلیون، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، تو یہی قاعدہ نمبر 20 ہے۔ اس قاعدہ نمبر 20 کے اعتبار سے واو یا سے بدل گیا تو ہو گیا مستعلیون سے مستعلیون، پھر یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، یہ ہے قاعدہ نمبر 7، پھر اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا تو مستعلن ہوا، تو مستعلیون سے مستعلیون، مستعلیون سے مستعلیٰ، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گری، مستعلن۔ کہتے ہیں ناقص یائی کی گردان الاستغناء بے پرواہ ہونا، گردان یوں ہے
استغنا یستغنی استغناء فهو مستغن، الامر منه استغنی والنهی عنه لا تستغنی، الظرف منه مستغنا۔ استغنا میں رما کی تعلیل ہوئی، استغنیا یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، استغنا ہوا۔ یستغنی میں یرمی کی تعلیل ہے بس، استغناء میں بنا کی تعلیل ہے، مستغنن میں رامن کی تعلیل ہے، استغنے میں ارمے کی تعلیل ہے، اور لا تستغنے میں لا ترمے کی تعلیل ہے، مستغنن میں مرمن کی تعلیل ہے۔ اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک آخر کا صرف بول دیتا ہوں۔ مستغنن اصل میں مستغنیٌ تھا، تغنیٌ یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، مستغنن ہوا۔ ناقص واوی کی گردان باب افعال سے، جیسے اعلاء بلند کردن، بلند کرنا، اونچا کرنا، اوپر کرنا۔ گردان اعلی یولی اعلاء فهو مول، اولی یولا اعلاء فهو مولا، الامر منه اعلی والنهی عنه لا تعلی، الظرف منه مولا۔ اعلی فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، حروف اصلی عین لام واو ہے۔ اعلیٰ اصل میں اعلو تھا، بروزن اکرم ہے، اعلو ہے۔ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے، تیسری جگہ سے زائد میں ہے، اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس وجہ سے یہ واو قاعدہ نمبر 20 کے تحت یا سے بدل گیا تو اعلو سے اعلیہ ہوا۔ پھر اعلیہ ہو جانے کے بعد قاعدہ نمبر 7 اس میں جاری ہوا، یعنی یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو اعلو سے اعلیہ اور اعلیہ سے اعلیٰ۔ یولی یولے وہ تھا، یولی اصل میں یولے وہ تھا۔ آپ چاہیں تو قاعدہ نمبر 20 کا اجرا کر لیں، کیونکہ تیسری جگہ سے زائد میں واو ہے، ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے۔ مصنف کی زبان میں تیسری جگہ سے زائد میں ہے، اور یہاں واو مضموم کے بعد بھی نہیں ہے، ساکن کے بعد بھی نہ ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے۔ یہ قاعدہ جاری کریں، اور آسانی چاہتے ہیں تو یہ کہیے یولی اصل میں یولے وہ تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا کس سے؟ یا سے، جیسے دو اے یا میں کہ اصل میں دو اے وہ تھا، واو کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو یولے وہ سے یولے یو ہوا۔ پھر یرمی کا قاعدہ چلا اور اس سے یولی ہو گیا۔ آپ چاہیں آسانی کے طور پر تو یوں بولیں کہ یولی اصل میں یولے وہ تھا، دو اے یا کے قاعدے سے یولے یو ہوا، پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی تو یولے وہ سے یولی ہوا۔ اعلاءً اعلاون تھا، دعا کا قاعدہ چلا ہے بس، واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے وہ بدل گیا حمزہ سے، تو اعلاون سے اعلان ہوا۔ مولن اصل میں مولون تھا، وہی قاعدہ نمبر 20 بھی جاری کر سکتے ہیں اور دو اے یا کا قاعدہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ بہرحال مولن اصل میں مولون تھا، واو کنارے میں، اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد، واو متحرک کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا۔ واو متحرک کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا کس سے؟ یا سے، تو مولون سے مولیون ہوا۔ پھر یا پر ضمہ، اب رامین کا قاعدہ چلے گا جو رامیون تھا، چاہے ویسا بولیں چاہے یوں بولیں کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، معلن ہوا۔ اولے یا فعل ماضی مجہول اولے و تھا، قاعدہ نمبر 20 جاری کریں تو اولے و سے اولیا ہو جائے گا، یا یوں کہیں کہ واو کنارے میں، واو متحرک کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو اولے و سے اولیا ہوا۔ یولا یولا وہ تھا،
قاعدہ نمبر 20 ہی چل رہا ہے، تو جہاں تک 20 چل رہا ہے تو 20 ہی چلائیے تو بہتر ہے۔ یولا اصل میں یہاں تو 20 ہی چلے گا۔ یولا اصل میں یولا وہ تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو کو بدل دیا یا سے، تو یولو سے یولیو ہوا قاعدہ نمبر 20 کے تحت۔ پھر یولیو ہو گیا تو قاعدہ نمبر 7 متحقق ہوا، یعنی یا متحرک ماقبل مفتوح۔ اس قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا تو یولیو سے یولا ہوا، تو یولا اصل میں یولو تھا، یولو سے یولیو ہوا، پھر یولیو سے قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یولا ہوا۔ اعلیٰ کی تعلیل بتا چکے، واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گیا۔ مولن اصل میں مولون تھا، قاعدہ نمبر 20 ہی چلائیے، واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے، ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، تو واو کو یا سے بدلا تو مولون سے مولیون ہوا۔ پھر اب قاعدہ نمبر 7 پایا جا رہا ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا تو مولن ہوا۔ الامر منہ آلے، الامر منہ آلے تولی سے بنایا، علامت مضارع کو حذف کیے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس تفصیل میں نہ جائیے تو لمبی گفتگو ہوتی۔ آلے اصل میں آلی تھا، جو آلیو سے بن کر کے آلی تھا، وقف کی وجہ سے یا گر گئی۔ لا تولی کو تولے سے، لا تولے کو تولی سے بنایا، لا حرف نہیں جازم کے داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا گر گئی، جس کو 1000 بار ذکر کیا جا چکا۔ الظرف منہ مولن، مولن مولون تھا، اصل میں کیا تھا؟ مولون، واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے، ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، تو واو بدل گیا یا سے، یہی قاعدہ نمبر 20 ہے، یعنی قاعدہ نمبر 20 کے تحت واو یا سے بدلا تو مولون سے مولیون ہوا۔ پھر قاعدہ نمبر 7 متحقق ہوا تو اس کو ہم نے جاری کیا تو یا بدل گئی الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف و تنوین کی الف کو گرا دیا تو مولن ہوا، تو مولون سے مولیون، پھر مولیون سے مولن۔ کہتے ہیں ناقص یائی کی گردان بھی گردان لو، اغنا سے، اغنا سے اغنا یغنی اغناءً فهو مغن، اغنی یغنا اغناءً فهو مغنن، الامر منہ اغنی والنہی ہن لا تغنی، الظرف منہ مغنن۔ اغنا اصل میں اغنیہ تھا، اغنیہ قاعدہ نمبر 7 کے تحت یا بدل گئی الف سے، تو کیا ہو گیا؟ اغنیہ سے اغنا۔ یغنی میں یرمی کا قاعدہ چلا ہے، بس یغنی اصل میں یغنیو تھا، یرمیو سے یرمی، یغنیو سے یغنی، آسانی کے لیے بولیے، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کر دیا تو یغنیو سے یغنی ہوا۔ اغناءً میں بناءً کا قاعدہ چلا، یا کنارے میں الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی حمزہ سے تو اغناءً سے اغناءً ہوا۔ اغنی اپنے اصل پر ہے، یغنا میں وہی تعلیل ہے جو اغنا میں ہے، کہ یغنا اصل میں یغنیو تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہو کر کے یا الف سے بدل گئی، اغنا کی تعلیل کر ہی دیا۔ مغنن میں بھی قاعدہ نمبر 7 جاری جب آپ کریں گے تو اجتماع ساکنین ہوگا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیں گے، مغنن ہو جائے گا۔ لفیف مفروق کی گردان بھی گردان لیجئے، ایلا و قریب کرنا۔ اولا یولی ایلاً فهو مولن، اولا اولیہ تھا، یا متحرک، ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، یا کو الف سے بدل دیا تو اولا ہوا۔ یولی یولیو تھا، یرمی کا قاعدہ جاری ہوا ہے، بس۔ ایلا میں بنا کا قاعدہ جاری ہوا، یا کو حمزہ سے بدلا، مولن مولے یون تھا،
رامن کا قاعدہ جاری ہوا۔ کس کا قاعدہ جاری ہوا؟ رامن کا قاعدہ جاری ہوا۔ آپ چاہیں تو ایسا بھی بول سکتے ہیں مولی نسل میں مولے یون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیا، مولن ہوا۔